شکر گزار ہوں طالبان انٹرنیشنل کی، جو کہ مجھے صرف ادب کا صاحبان نہیں لگا، محبت کا بھی لگا. بہت شکریہ امین، شاہدہ حسن، محمود شاہ صاحب سے. یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے. فیضانہ قاسم صاحب کا یہاں ہونا. شہناز نصیر آپ کا بہت شکریہ. آواز صاحب آپ کی. یہ محفل مجھے تھوڑی سی منفرد اس طرح سے لگی کہ مجھے اس میں بہت سارے اپنے نظر آئے، جو کہ میری دوسری کتاب کی رہنمائی میں بھی شامل تھے اور آج یہاں بیٹھے ہیں. اور ایک اور حوالے سے کہ میری دوست جو گلاسکو سے تشریف لائیں گے وہ اس محفل میں موجود ہیں. حضرت کو میں بہت شامل بھی کہتی ہوں، بہت ممنون ہوں آپ کی. ظاہر بھیا کو بہت شکریہ. باقی لوگ میرے شہر کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کا بڑا شکریہ. کون لوگوں کا، کیونکہ آپ لوگوں کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. چند اشعار آپ کی نظر میں. خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کل سیلفی کا دور ہے. ہمیں اپنے والا کسی کا چہرہ اچھا نہیں ہوتا. اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی بندہ دیکھ رہا اپنی سیلفی لے رہا ہے. سیلفی پیج میں اس طرح کی شام ہو جانا بڑی بات ہے. تھینک یو سو مچ. چند اشعار. اور سی تھی اب اور ہوئی ہوں، اور سی تھی اب اور ہوئی ہوں، میں زندہ درگوش ہوئی ہوں. اور سی تھی اب اور ہوئی ہوں، میں زندہ درگوش ہوئی ہوں. کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، مائک ٹھیک کروا دیجیے. خاموشی سے شور ہوئی ہوں. اور ایک اور جانے کس جرم کی پاداش میں پکڑی ہوئی ہوں، جانے کس جرم کی پاداش میں پکڑی ہوئی ہوں، میں روایات کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہوں. جانے کس جرم کی پاداش میں پکڑی ہوئی ہوں، میں روایات کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہوں. میرے رنگین پروں سے تھا اسے پیار بہت، میرے رنگین پروں سے تھا اسے پیار بہت. اب میں تتلی کی طرح ہاتھ پہ پکڑی ہوئی ہوں. اب پرندے بھی میرے شانوں پہ آ بیٹھتے ہیں. اب پرندے بھی میرے شانوں پہ آ بیٹھتے ہیں. میں تیرے ہجر میں یوں سوکھ کے لکڑی ہوں. اب پرندے بھی میرے شانوں پہ آ بیٹھتے ہیں. میں تیرے ہجر میں یوں سوکھ کے لکڑی ہوں. میں تو صدمات کی شدت سے ہوں سکتے میں کمر. میں تو صدمات کی شدت سے ہوں سکتے میں کمر. وہ سمجھتے ہیں کسی بات پہ کڑی ہوئی. میں تو صدمات کی شدت سے ہوں سکتے میں کمر. وہ سمجھتے ہیں کسی بات پہ کڑی ہوئی ہوں. میں روایات کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہوں. ایک اور غزل. میرے گھر میں دیکھنے کو ایک تماشا رہ گیا، میرے گھر میں دیکھنے کو ایک تماشا رہ گیا. جا چکے سارے اڑ گئے سارے پرندے، پیڑ تنہا رہ گیا. میرے گھر میں دیکھنے کو ایک تماشا رہ گیا. اڑ گئے سارے پرندے، پیڑ تنہا رہ گیا. اب یہاں آسیب سا کوئی ڈراتا ہے مجھے. اب یہاں آسیب سا کوئی ڈراتا ہے مجھے. جا چکے ہیں سارے مہمان، گھر کھنڈر سا رہ گیا. اور اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی. اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی. جا چکی گڑیا مگر اس کا کھلونا رہ گیا. اور سانحہ در سانحہ در سانحہ ہے زندگی. سانحہ در سانحہ در سانحہ ہے زندگی. اتنا سہ کر بھی لگتا ہے بہت سا رہ گیا. سانحہ در سانحہ در سانحہ ہے زندگی. اتنا کچھ سہ کر بھی لگتا ہے بہت سا رہ گیا.
ایک مدت بعد مل کر میں ہوئی خوش تو بہت، ایک مدت بعد مل کر میں ہوئی خوش تو بہت، لیکن اس کی فکر ہے اب وقت کتنا رہ گیا۔ ایک مدت بعد مل کر میں ہوئی خوش تو بہت، لیکن اس کی فکر ہے اب وقت کتنا رہ گیا۔ اور لیکن اس گھر سے گئی بیٹی کو یہ بتلائے کون، لیکن اس گھر سے گئی بیٹی کو یہ بتلائے کون، ماں اکیلی رہ گئی ہے باپ تنہا رہ گیا۔ لیکن اس گھر سے گئی بیٹی کو یہ بتلائے کون، ماں اکیلی رہ گئی ہے باپ تنہا رہ گیا۔ پھر کمر آیا نہیں گجرے بنانے کا خیال، پھر کمر آیا نہیں گجرے بنانے کا خیال، پھول ہاتھوں میں لیے آنگن کا پودا رہ گیا۔ اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی۔ ایک اور غزل یہ بھی تازہ ہے، ادھر سے گزرا نہ کوئی چھوندا تو رو پڑوں گی، ادھر سے گزرا نہ کوئی چھوندا تو رو پڑوں گی، اداسیوں کا خمار ٹوٹا تو رو پڑوں گی۔ میں اس لیے بھی الگ تھلگ بیٹھتی ہوں سب سے، میں اس لیے بھی الگ تھلگ بیٹھتی ہوں سب سے، کسی نے میرا مزاج پوچھا تو رو پڑوں گی۔ میں اس لیے بھی الگ تھلگ بیٹھتی ہوں سب سے، کسی نے میرا مزاج پوچھا تو رو پڑوں گی۔ میں جس کے جانے پہ خود کو پتھر سمجھ رہی ہوں، میں جس کے جانے پہ خود کو پتھر سمجھ رہی ہوں، وہ جانے والا پلٹ کے آیا تو رو پڑوں گی۔ میں جس کے جانے پہ خود کو پتھر سمجھ رہی ہوں، وہ جانے والا پلٹ کے آیا تو رو پڑوں گی۔ اور اب تو مصروفیت دکھوں کی ہی چاہیے ہے، اور اب تو مصروفیت دکھوں کی ہی چاہیے ہے، کسی نے اگر میرا دل نہ توڑا تو رو پڑوں گی۔ اور چندوڑے شاہ، رہینے کوزہ گری نہیں ہوں، رہینے کوزہ گری نہیں ہوں، میں ٹوٹ کر بھی مری نہیں ہوں، رہینے کوزہ گری نہیں ہوں، میں ٹوٹ کر بھی مری نہیں ہوں، مجھے امر بیل کھا گئی ہے، مجھے امر بیل کھا گئی ہے، میں شاخ ہوں اور ہری نہیں ہوں۔ مجھے امر بیل کھا گئی ہے، میں شاخ ہوں اور ہری نہیں ہوں، قسم تیری ہولناکیوں کی، قسم تیری ہولناکیوں کی، زمانے تجھ سے ڈری نہیں ہوں۔ اور اگر تجھے کچھ ہوا نہیں ہے، اگر تجھے کچھ ہوا نہیں ہے تو دیکھ میں بھی مری نہیں ہوں۔ ساری سنا دیں کوئی بات میں اپنی ذات نہ اپنے مقام میں رہتی ہوں، میں اپنی ذات نہ اپنے مقام میں رہتی ہوں، دھوئے کا پھول ہوں آتش فشاں میں رہتی ہوں، میں اپنی ذات نہ اپنے مقام میں رہتی ہوں، دھوئے کا پھول ہوں آتش فشاں میں رہتی ہوں، کرم ہے اس کا جو دیتا ہے شکر کے موقع، کرم ہے اس کا جو دیتا ہے شکر کے موقع، کرم ہے اس کا جو میں امتحان میں رہتی ہوں۔ اور میری بہار ابھی لوٹ کر نہیں آئی، میری بہار ابھی لوٹ کر نہیں آئی، میں خشک پیڑ ہوں اور گلستان میں رہتی ہوں، میرے قبیلے کو عادت ہے کاروکاری کی، میرے قبیلے کو عادت ہے کاروکاری کی، میں اس کے خوف سے دارالعلوم میں رہتی ہوں، میرے قبیلے کو عادت ہے کاروکاری کی، میں اس کے خوف سے دارالعلوم میں رہتی ہوں، کمر جو بگڑا ہوا ہے مزاج دریا کا، کمر جو بگڑا ہوا ہے مزاج دریا کا، اسے پتا ہے کہ میں کچے مقام میں رہتی ہوں،
मेरे कबीले को आदत है कारोबार की। एक और रस्म है, उसके बाद इजाजत चाहूंगी। बचपन की वो महरूमी चली आई कहाँ से, बचपन की वो महरूमी चली आई कहाँ से, रोती हुई निकली मैं खिलौनों की दुकान से। बचपन की वो महरूमी चली आई कहाँ से, रोती हुई निकली मैं खिलौनों की दुकान से। तुम दोनों महाजों पे मेरा साथ निभाना, तुम दोनों महाजों पे मेरा साथ निभाना। एक जंग मेरी खुद से है, एक जंग जहां से। ये घर है मगर इसका दरीचा नहीं कोई, ये घर है मगर इसका दरीचा नहीं कोई। अब देखना ये है मैं निकलती हूँ कहाँ से, और तो मुझे हक मांगना आया नहीं अब तक, खुद तो मुझे हक मांगना आया नहीं अब तक। हर बात कहलवाती हूँ बच्चों की जुबान से, और इस बार भी आंखों से छलक पाई नहीं मैं, इस बार भी आंखों से छलक पाई नहीं मैं। इस बार भी लौट आई हूँ खतरे के निशान से, और अब इतना ताल्लुक है कि तोड़ा नहीं जाता, अब इतना ताल्लुक है कि तोड़ा नहीं जाता। जो तोड़ के जाएगा तो मर जाएगा जान से। और प्यार में पागल हो जाते हैं, प्यार में पागल हो जाते हैं, लोग मुकम्मल हो जाते हैं। दर्द पनीरी बोने वालों घर भी जंगल हो जाते हैं। जब भी सूरज देखने निकलूं सर पर बादल हो जाते हैं। तुम आंखों पर हाथ न रखो, तुम आंखों पर हाथ न रखो, हम खुद हो अब मेरा बोलना जरूरी है, खामोशी इख्तियार कर ली है। तो बेहतरीन अपने कलाम से अपना ताज़ा कलाम सुना रही रेहाना कमर। हमारी सबकी दुआ है और हम सब इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको जो भी अंदाज़े फिक्र अता किया है उसमें दिन रात तरक्की हो, और हमें ऐसे ही मुनफरिद और मुख्तलिफ सोच के और तसव्वुर के अशार और कलाम हमें मिलता है। शोले पे ज़बां तुम हवा के जश्न में मुझे दुआओं में याद रखना। जो 3 नाम लिए हैं ये आज की तकरीब के सदर महफिल जनाब पीरज़ादा कासिम साहब की किताबों के नाम हैं। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम के नाम से कौन वाकिफ नहीं, साबिक जामिया कराची के साबिक वाइस चांसलर, वफाकी जामिया उर्दू के साबिक वाइस चांसलर और मौजूदा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब डॉक्टर पीरज़ादा कासिम। इनके मजमुआ कलाम जब मंजर आम पर आए 1996 में, उसी साल तकरीबन जिस साल रेहाना कमर साहिबा की किताब आई थी, तो उसको बेहद पजीराई मिली। उसका कलाम, उनका मुनफरिद अंदाज, उनका मुख्तलिफ एहसास। हालांकि डॉक्टर साहब खुद साइंस के आदमी हैं, लेकिन शायरी में देखिए कि साइंस और शायरी को मिला के उन्होंने कैसा हमारे लिए कैसे कारनामे और कैसा कमाल सर अंजाम दिया। जनाब डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए आज की तकरीब के सदर में। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ये नहायत खूबसूरत महफिल, और महफिलें तो बर्पा होती हैं, मुनक़िद होती हैं, खूबसूरत भी होती हैं, लेकिन मैं इसे माना आखिरी महफिल कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें शामिल होके हमें बहुत सी नई जहतों की तरफ तवज्जो देने का मौका मिल जा रहा है। रस्मी गुफ्तगू किताब के सिलसिले में या किसी साहिब किताब के सिलसिले में अपनी जगह होती है, मगर आज जिस तरीके से मक़ालात पेश किए गए, शायरी के मुख्तलिफ गोशे, जैसे अमरीन हसीब अंबर ने देखा, शाहिदा हसन ने देखा, फिर हमारे महमूद शाम साहब ने और अब्बास रिजवी साहब, ये सब लोग
اس میں سے کچھ نہ کچھ معنویت کی باتیں کرتے رہے ہیں شاعری میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اور بہت کامیاب محفل ہے. ریحانہ قمر کو بہت مبارکباد کہ ان کا سفر جاری ہے، اور یہ جو ہے یہ آگے کی طرف کا سفر ہے. ایک سفر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک سفر جو ہم سب کے لیے لازم ہے، وہ یہ کہ ہم نامعلوم سے معلوم کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے مرحلے ہمیں گزارنے پڑتے ہیں، اور اس میں بہت عمدہ پڑاؤ آ جاتے ہیں، اور اس میں بہت عمدہ چیزیں اور کیفیتیں حاصل ہو جاتی ہیں. مگر ایک سفر اور ہے کہ جو معلوم سے نامعلوم کی طرف ہے. جب اس میں جاتے ہیں تو پھر وہ معاملات ایک دوسرے طریقے سے نظر آتے ہیں. تو اس سب کے درمیان کئی شاعری ہے. آج کی اس محفل میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفل ریحانہ قمر کے تعارف کی محفل نہیں ہے، اس لیے کہ ریحانہ قمر جس سنجیدگی سے شعر کہہ رہی ہیں، ادبی منظر نامے پہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہی ہیں، تو ان کا تعارف تو ہو چکا ہے اور لوگ انہیں جانتے ہیں. یہ کتاب جس کا نام حیرت سرائے عشق ہے، اس کے بارے میں بھی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ یہ حیرت سرائے عشق کتاب کا نام ہے، مگر اسے آپ اس سفر کا نام کہیے کہ جس پہ ریحانہ قمر گامزن ہے. اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ ان کا یہ سفر ناتمامی کی طرف رہے، اس لیے کہ جب آپ حیرت سرائے عشق میں ہوتے ہیں تو اس میں گفتگو اضافی ہے، اس میں بات نہیں ہوتی ہے، کتاب نہیں چھپ سکتی. تو حیرت سرائے عشق کا سفر انہیں مبارک ہو. یہ ایک بڑا مبارک جہد کا سفر ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے. خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ ریحانہ قمر جو کچھ بھی ہیں، دیکھیے ان کی شخصیت اور ان کی شاعری دونوں جہتوں پہ بات نکل کے آئی اور لوگ جاننے لگے کہ ریحانہ قمر کیا ہے. ریحانہ قمر جو کچھ اپنی عملی زندگی میں ہے، ایک نہایت ہی اعلیٰ تعلیمی یافتہ شخصیت ہے. مینجمنٹ میں یہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ ڈگریوں کے ساتھ اور بزنس کے ساتھ جو ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں، جب ہمارا آپ بیٹھے ہوئے ہیں ترقی کا زمانہ، نیا دور، اس میں جس طریقے سے اپنی پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہیں وہ ایک بڑی مثال ہے. پھر اس کے بعد ان کا رہنا سہنا، ان کا گھر، ان کے بچے، ان کا خاندان، یہ سب ایک اور سلسلہ کہ جس میں آدمی کامیابی سے ایک سفر جاری رکھے ہوئے ہے. پھر یہ شاعری کہ جو ان کی پہچان اس طریقے سے بن گئی کہ آج ہم سب کراچی جیب خانہ میں ان کی شاعری پہ گفتگو کر رہے ہیں. ان کے اشعار ہم نے ابھی سنے کہ جو بالکل دل کو لگتے ہیں، دل پذیر سے، اچھے لہجے کے، ایک الگ سی فضا کے، یہ ان کی شاعری ہے. لیکن ان کی جو کچھ بھی زندگی، جیسے کہ ریحانہ قمر ہیں، جو عملی ان کی زندگی ہے یا شاعری، اس میں کہیں بھی زمانے اور وقت نے انہیں کنسیشنز نہیں دیے. یہ مہلتوں کے اس سے نہیں گزری، انہوں نے کوئی شارٹ کٹ اس طریقے سے نہیں لگا لیا. جب یہ امریکہ میں اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی تو کن کٹھنائیوں سے یہ گزری ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنی وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اپنے آپ کو کس طریقے سے اس میں، یہ سب جو شخصیت کا حصہ بنا، یہ ہمارے یعنی اپنے تجربات کے ساتھ ہماری شخصیت کو بناتا ہے. ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کس سفر سے گزر رہا ہے. تو اس شخصیت کا جو حصہ بنا، ابتدا کی زندگی سے لے کے عملی زندگی تک سارا جد و جہد کا سلسلہ، تو اس میں دو باتیں انہیں حاصل ہوئی. اور اس میں جو اس کی کلیت ہے وہ ہے مبازرت. مبادرت کو ہم کہتے ہیں چیلنج. یہ چیلنج قبول بھی کر سکتی ہیں اور یہ چیلنج دے بھی سکتی ہیں. یہ اس سے لوگ بچے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، کوئی اس طرف سے نکل جاتا ہے، کوئی اس طرف سے نکل جاتا ہے. انہوں نے شعر میں کہا کہ نظر انداز کرنے کی سزا دینی تھی تجھ کو، نظر انداز کرنے کی سزا دینی تھی تجھ کو، تیرے دل میں اتر جانا ضروری ہو گیا.
آپ نے مزاج سمجھا کہ چیلنج دینا اور چیلنج قبول کرنا اور اس میں اپنی زندگی کے سلسلوں کو آگے بڑھانا، یہ ایک خاص بات ہے. اس پہ بہت کچھ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کیونکہ آخر میں آیا ہوں صدر سیاسی سے، اور مجھے اختصار کا بھی مجھے کہیں اور بھی مجھے کہیں جانا تھا، نو نہیں بن گئے. سو اختصار کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ شاعری میں جو کیفیت ان کے یہاں ہے وہ ایک تو ان کا لہجہ ہے اور دوسری ان کی فضا ہے. اب یہ بڑی عجیب میں بات بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ بے مثال شاعرہ انہی کے نام ہم نام یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری اس محفل میں. ان کا لہجہ پوری اس وقت جو شاعرات ہمارے یہاں یا شاعر بھی، میں تو خانوں میں بانٹتی نہیں ہوں، اس میں ان کا لہجہ جہری ہے، لاؤڈ، اور اس لاؤڈ لہجے کو نبھانا مشکل، بہت مشکل. ریحانہ روحی بیٹھی ہے، ہی از ویری لاؤڈ، جہری. ان کے یہاں لہجہ بالکل دوسرا ہے. یہ جو بھی بات کہہ رہی ہیں، سب سے سخت بات کہہ رہی ہیں، اس کی اپنی معنی آفرین اور اس کو ڈھال کے اس طریقے سے وہ کرتی ہے کہ ان کی اپنی فضا بن جاتی ہے. اب شاعری کی دنیا میں کہ جہاں اتنے سب لوگ اس سے زیادہ جاننے والے اہل علم یہاں بیٹھے ہیں، یہ فضائیں کیسے بن جاتی ہیں؟ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ یہ اپنی فضا میں ہیں. ریحانہ روحی اپنی انہوں نے ایک اپنی وہ تراش لی، اور دیکھیے فضا ایسی انہوں نے نکالی اس میں سے راستہ جس کی انہیں داد دینی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک گھر ہے، اس میں کئی لوگ رہتے ہیں، مل کے رہتے ہیں، اور ایک کمرہ آپ کا بھی ہے. اب یہ جو آپ کا کمرہ ہے، اس کمرے میں رنگ ہوگا آپ کی اپنی مرضی کا. اس کمرے میں پھول گلدان میں رکھے ہوں گے آپ کی پسند کے. اس کمرے میں تصاویر لگی ہوں گی جو آپ کے اپنی سوچ کو اور اپنی ذکر کے ساتھ ملتی ہیں. اس کمرے کا فرنیچر اور اس پہ بیٹھک اس طریقے کی ہوگی کہ جو طرز نشست آپ کو پسند ہے. تو گھر تو وہ بہت بڑا ہے مگر وہ کمرہ آپ کی فضا ہے. اس طریقے سے لوگ، یہ مشکل کام ہے، مگر شاعری میں ایک بھرے پورے دور میں ادھر اتنے شاعر، اتنے کہنے والے، ہر روز کہنے والے اور آگے بڑھنے والے آتے جا رہے ہیں، اس میں آپ اپنی فضا بناتے ہیں. تو انہوں نے اس کو سمیٹتے ہوئے اسی دنیا میں، اسی وقت میں، اسی زمانے میں رہتے ہوئے اپنی شاعری کا الگ منظرنامہ ترتیب دے دیا. اور اس منظرنامے میں بہت اہم باتیں، اب آپ اسے اگر رومانویت کے اس میں لیں تو اس کا اظہار آپ کو نظر آتا ہے. اگر آپ زندگی کے معاملات جو ہیں اور کٹھنائیاں جو ہیں وہ دیں تو اس کا حوالہ آپ کو اس میں مل جاتا ہے. مگر اس میں فضا ان کی ہے، مزاج ان کا اپنا ہے. جیسے میں نے وہ شعر پڑھا کہ تیرے دل میں اتر جانا ضروری ہو گیا، یہ سزا ہے، سزا دینی تھی اس کو. تو یہ جس بات کو طے کرتی ہیں جو ان کی فطری طور پہ ہے، اسے شعر میں اس طریقے سے کہنا اور اسے برتنا اور اس کو آگے بڑھانا، اس میں موضوعات جو ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. ان میں ایک نئی رونق اور نئی بات پیدا ہونے لگتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہی شاعری کی ایک کامیابی ہے ہمارے زمانے میں. نہیں تو کیا کچھ نہیں کہا گیا اور کہنے والا کیا چیز رہ گئی ہے. سو میں نے ابھی آتے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بہت سارے اشعار تو پڑھ دیے گئے ہیں، مگر میں نے جو صفحے کچھ اس میں ایک آدھ شعر آپ کو دیکھیے میں سنا دوں گا جو صفحہ محاورہ ابھی نظر آتا ہے آپ کو بتاتا ہوں. خود ڈوبنا پڑا مجھے دریائے قہر میں، خود ڈوبنا پڑا مجھے دریائے قہر میں، سورج کو ڈوبنے سے بچانے کے واسطے. اب یہ ہے، یہ الگ بات ہے. یہ ان کے اب جو اشعار پڑھے گئے ہیں میں اس میں بالکل نہیں، اس میں بہت کچھ ہے اس کتاب میں. میں اپنے ساتھ بہت دور تک نکل آئی، اپنے ساتھ. وہ اتنی اچھی گفتگو کی ہے انہوں نے
تنہائی پہ جو لے کے گئی ہیں، تنہائی تو آپ کو کیا کچھ عطا کر دیتی ہے اور کیا کچھ آپ سے چھین لیتی ہے. یہ تو اپنے اپنے اس کی بات ہے کہ آپ کس فیز میں ہیں، کس جگہ آپ قائم ہیں. تنہائی آپ کو کیا دے رہی ہے؟ تنہائی تو آپ کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے، پاگل بھی کر دیتی ہے. سو اب یہ ہے کہ آپ بن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ کون سی تنہائی کسے کیا دے رہی ہے. میں اپنے ساتھ بہت دور تک نکل آئی، پلٹ کے جانے کا اب راستہ بھی ہے کہ نہیں. دور تک نکل آئی، پلٹ کے جانے کا اب راستہ بھی ہے کہ نہیں. میں جس کے جانے پہ خود کو پتھر سمجھ رہی ہوں، وہ جانے والا پلٹ کے آیا تو رو پڑوں گی. میں ہوں خوشبو سو مجھے موج ہوا کے ہمراہ، خود سے بھی آگے نکلتے ہی چلے جانا ہے. میں ہوں خوشبو تو سو مجھے موج ہوا کے ہمراہ، خود سے بھی آگے نکلتے ہی چلا جانا ہے. پھر یہ لکھتی ہیں، چاہے تا عمر میری آنکھ کی سیدھی میں رہے، چاہے تا عمر میری آنکھ کی سیدھی میں رہے، اشک کی بوند تو موٹی نہیں ہونے والی. خواب و خیال و خواب کی ایک نیل کو فضا میں کہیں، میں اور دل ہو رہا ہے میرا اور بھی ہوا میں کہیں. خیال و خواب کی ایک نیل کو فضا میں کہیں، دل ہو رہا ہے میرا اور بھی ہوا میں کہیں. لوگ کیا قصہ پارینہ کو لے بیٹھے ہیں، لوگ کیا قصہ پارینہ کو لے بیٹھے ہیں، اس زلیخا کو تو یوسف کی ضرورت ہی نہیں. میرا قصور یہی ہے کہ بے قصور ہوں میں، خود اپنے آج میں بھی خواب کل کے دیکھتی ہوں. میرے بدلنے سے کچھ بھی بدل نہیں پایا، سو طے کیا ہے ارادہ بدل کے دیکھتی ہوں. تو یہ شعر مجھے یوں پسند آیا کہ یہ جو چاہتی ہیں وہ کر گزرتی ہیں اور وہ ہو بھی جاتا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے. یہ غزل آپ اپنی محبت سے مکر جانا ضروری ہو گیا تھا، جس کا میں نے شعر آپ کو سنایا. ان کی بڑی معروف غزلوں میں سے ہے، محبت سے مکر جانا ضروری ہو گیا تھا، پلٹ کر اپنے گھر جانا ضروری ہو گیا تھا. میں سناٹے کے جنگل میں بہت تنگ آ گئی تھی، کسی آواز پر جانا ضروری ہو گیا تھا. سو دریچہ کھول کے کب سے سراپا گوش بیٹھی ہوں، کوئی موسم تیری باتیں سنانے کیوں نہیں آیا. سو اس کو ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے بڑی مشکلات اور کٹھنائیاں اور دشواریاں ہوتی ہیں اس میں، مگر انہوں نے اپنا راستہ تلاش کیا اور اپنے راستے پہ اپنے انداز سے اپنا سفر شروع کیا اور اس سفر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. کتابیں آ رہی ہیں، جب لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو یہ ویسی کی ویسی تازہ دم، تازہ کار، نئی اس تمنا اور نئی آرزو کے ساتھ. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ خواہ فرد ہو یا اجتماعی حیثیت میں، انسان جو ہے وہ آرزو مندی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. آنے والے وقتوں کے دوران اور وقتوں کے لیے سوچنا، نئے نئے موضوعات کی تلاش کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو مجھے تو یہ کتاب تو خیر بہت ہی اچھی لگی. کیا زبردست اس کا ٹائٹل، اس کا آپ نے غور نہیں کیا کہ اسے ذرا غور سے دیکھیے. یہ وہ آخری حدیں ہیں عشق کی، جب آدمی ایک رقص پیغام کے ساتھ زندگی کے اس پہ دور میں پہنچتا ہے تو پھر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ اس کی تصویر میں آپ کو ظاہر کر رہی ہے. تو حیرت سرائے عشق میں پہنچے گی، اس میں ابھی وقت ہے. وہاں پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں گفتگو نہیں ہوتی. ماورائے افضل قومی نے کہا کہ ماورائے سخن بھی ہے بات. کیا بات ہے؟ ماورائے سخن بھی ہے بات یہ ہے کہ گفتگو نہ کرے.
डॉक्टर प्लीज़ आगे सत्य है इस मौके पे शायरा आईना काजों को फूल जैसे कीमती चीज दे रही है और दोनों शायरा हैं और दोनों मजमुआ कलाम की खालिका। कहना चाहती बहुत नवाजिश। मैं फर्दन हर जज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि सब ने इतनी मोहब्बत दी कि मेरी बात लोगों को यकीन कीजिए मैंने कल कहा याद नहीं था, भूल जाती थी, लेकिन माशाल्लाह सब मौजूद हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कासिम साहब के, कासिम ज़ैदारा साहब की, शाहिदा हसन साहिबा की, अमीन हसीब अब्बल की, महमूद शाम साहब की। महमूद शाम साहब को भी मेरे ख्याल कल ही मैंने नहीं कल या परसों शायद मैंने 5 रोज पहले नहीं जी मैंने कहा 5 रोज पहले आरोग्य पास साहब की और शहनाज वसीम के खास तौर पे जिन्होंने माशाल्लाह आज ये तकरीब को संभाला, सारा हसन की जिन्होंने नाम पेश की और तमाम लोगों की जिन्होंने इस महफिल को संभाले रखा। और मैं खूबसूरत महफिल सजाना मेरे नसीब में। रेहाना कमर के बारे में बहुत कहा